الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد. حاضرین گرامی، یہ دور، یہ زمانہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور حج بیت اللہ کا دور ہے جو قریب سے قریب تر ہوتا چلا آ رہا ہے کہ دنیا اسلام کے لوگ حج بیت اللہ کریں گے، منا و عرفات جائیں گے، مزدلفہ اور اس کے بعد قربانی حلق و قصر کرائیں گے۔ یہ دونوں مقام جسے حرم مدینہ اور حرم مکہ کہا جاتا ہے، جنہیں ملا کر حرمین شریفین کہا جاتا ہے، ہم آج آپ کے سامنے حرم مکہ معظمہ حدود حرم کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ کتنا بلند مقام ہے اس جگہ کی، جس جگہ کی، جس شہر کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، شہر مکہ کی۔ والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی۔ وهذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اللہ رب العالمین اس شہر کی قسم کھا رہا ہے، اس کی عظمت، اس کے بزرگی اور اس کی عزت اور رفعت شان کی بنا پر۔ وہ مکہ معظمہ جس شہر میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، جو سب سے پہلے گھر اس کائنات میں بنایا گیا لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔
سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا اس کائنات میں لوگوں کے لیے وہ مکہ ام القریٰ میں ہے، جس کا نام خانہ کعبہ ہے، جو مرکز ہدایت ہے۔ چنانچہ اس کائنات کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اللہ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا اور رشد و ہدایت کا سلسلہ وہیں سے سارے عالم میں پھیلا۔ اللہ نے فرمایا کہ ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، یہ زمزم کا پانی ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے حرم شریف میں یا حدود حرم میں امن والا ہو جائے گا، اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے، اس کے مال کو کوئی چوری اور ڈکیتی نہیں کر سکتا ہے، ہر طرح سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ اتنی خصوصیات کے ساتھ اللہ نے خود ہی ذکر فرمایا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے شیر خوار بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر کے مکہ معظمہ وارد ہوئے، اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کے قریب آپ نے ایک درخت کے نیچے معصوم بچے کو ٹھہرایا، بی بی ہاجرہ کو وہیں چھوڑا، ایک مشک پانی کھجوروں کا تھیلا رکھا اور وہاں سے چل دیے، آرام نہیں کیے، کچھ سمجھایا بجھایا نہیں، اور خانہ کعبہ طوفان نوح میں ڈھا کر کے ایک اونچا ٹیلہ کی شکل میں بنا ہوا تھا، اسی اونچے ٹیلے کے قریب ایک درخت کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو ٹھہرایا اور چل دیے۔ بی بی ہاجرہ دوڑی، کہا تم چھوڑے جا رہے ہو؟ کچھ بولو تو صحیح، ظاہر بات ہے نہ انسان ہے، نہ آدمی ہے، نہ آدم زاد ہے، سنسان وادی ہے۔ ایک معصوم شیرخوار بچہ صنف نازک بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا، گھبرائے گی نہیں تو کیا ہوگا، پوچھے گے نہیں تو کیا ہوگا، دوڑی چلی جا رہی، کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں آ رہا، اس لیے کہ دل بھرا ہوا ہے، جواب کس منہ سے دوں؟ اللہ کی بندی تھی، آواز دیا، اللہ ہمارا کا، اے ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس بات کا؟ اتنا کہا، ہاں نعم، بس کہا اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، جاؤ، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، ہم رائے گاہ نہیں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، اس مقام پر پہنچے جہاں سے حضرت اسماعیل شیرخوار بچہ اور بی بی ہاجرہ نہیں نظر آ سکتی، وہی آخری منزل تھی، وہی ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم ربنا انی اسکنت
من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کا سلسلہ جب جاری کیا کہ اے میرے رب اس شہر کو تو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری آل اولاد کو بتوں کی پرستش سے پوجا سے بچا لے. ان بتوں کے ذریعہ بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اس کائنات میں. ابراہیم علیہ السلام نے بابل اور نینوا کے حالات دیکھے، نمرود کا طور طریقہ دیکھا اور ملکوں خاک چھان کے چتے ہوئے ملک شام پہنچے. اللہ اکبر. انہی بتوں کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکالے گئے، آگ میں ڈالے گئے، کیونکہ ان کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہوتی تھی، دعوت اللہ ہوتی تھی، توحید کے علمباز و پرستار تھے. حضرت حاجرہ نے کہا تب تو جاؤ، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. ایک مشکیزہ پانی، کھجور کا تھیلا، تو جتنی دن تک چل سکا چلا، اس کے بعد پانی ختم ہو گیا. جو زندگی کا اہم حصہ ہے. دو ایک ٹائم آپ بھوکے رہ سکتے لیکن پانی کے بغیر آپ چین نہیں لے سکتے. بچہ تڑپنے لگا، بیوی حاجرہ کا ہونٹ اور حلق خشک ہونے لگا، تلاشے آب میں بھاگی گئی صفا پہاڑی پر. نظر دوڑایا، کوئی نہیں نظر آیا. وہاں سے اتر کر سیدھے بھاگی مروہ کی طرف، کوئی نہیں نظر آیا. نہ آدمی نظر آیا، نہ کہیں چرند پرند نظر آئے کہ محسوس ہو، یہ احساس کیا جائے یہاں کوئی پانی کا چشمہ یا جگہ ہے. 7 بار آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کے بارے میں فرمایا، صفا مروہ کے سعی، چکر اور دوڑ کو فرمایا کہ یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو سعی ہے یہ یادگار ہے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پانی کی تلاش میں 7 چکر دوڑی تھی. میرے دوستوں اور بھائیوں، سعی الناس بینہما، لوگوں کی دوڑ اور لوگوں کی چکر، ان دونوں کے درمیان بی بی حاجرہ کی دوڑ اور چکر کی یادگار. آخری بار ان کو نظر آیا کہ ایک آدمی ہے جو اسماعیل کے پاس ہے، ایڑیاں مار رہا ہے. بعض روایتوں میں اوپر سے کھود رہا ہے. وہ تھا فرشتہ اور زمین کھدی، پانی کا چشمہ جاری ہوا. آئی، دیکھا، پانی سمیٹنے لگی. زم زم، ٹھہر. آدمی جب کسی کام کو بہتا ہوا پھیلتا ہوا دیکھتا ہے، روکو روکو روکو. اپنی زبان سے آپ ہی روک رہا، آپ ہی کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے، یرحم اللہ اسماعیل، اسماعیل حضرت حاجرہ پر اللہ رحم فرمائے. اگر وہ یہ نہ کہتی ہے پانی ٹھہر جا، اور مڈیر نہ لگاتی چاروں طرف سے جلدی جلدی، تو یہ عیناً معیناً یہ جاری چشمہ ہو جاتا، بہتا جس طرف جاتا. لیکن زمزم کہہ کر کے ٹھہر اور مڈیر بنا کر کے اس کو روکا. اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا. وہی زمزم آپ پیجئے جس نیت سے علم نافع کے لیے، شفا کے لیے، خوراک بھی ہے، پانی بھی ہے. کچھ دنوں کے بعد ایک قبیلہ آیا کدا کے راستے سے، مسفلا کی جانب سے، شارع ابراہیم کی طرف سے. دیکھا یہاں پرندہ اڑ رہا ہے، ضرور پانی کا معاملہ ہے. آج تک ہمارا سفر اس طرح رہا اور کبھی نہیں دیکھا گیا.
دو لوگ آئے، دیکھا کہ ایک خاتون تشریف فرما ہے، پانی کا چشمہ ہے، اجازت طلب کی کہ ہم لوگ آباد ہونا چاہتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا آباد ہو جائیے، لیکن پانی پر قبضہ میرا رہے گا، میری اجازت چلے گی، میری حکمرانی رہے گی۔ کہا ٹھیک، آباد ہو گیا۔ اسی خاندان میں، قبیلہ جرہم کے خاندان میں اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی۔ کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ بہو سے پوچھا کہ کہاں ہیں تمہارے شوہر؟ کہاں گئے ہیں روزی روٹی کمانے۔ کیسے گزر بسر ہوتا ہے؟ بہت تنگی ننگی سے، مل گئی تو روزی، نہیں ملا تو روزہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو جا رہا ہوں، آئیں گے تو میرا سلام کہنا اور میرا پیغام پہنچا دینا کہ چوکھٹ بدل دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، کچھ محسوس کیا، پوچھا کوئی آئے تھے آج؟ کہا ہاں، ایک بزرگوار آئے تھے، بڑا خوشرو چہرہ تھا اور بڑے نیک و بھلے لگتے تھے۔ گھر کے خیریت پوچھی، میں نے بتایا تو کہا کچھ کہا بھی ہے؟ کہا ہاں، آپ کو سلام کہا اور کہا چوکھٹ بدل دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتلایا کہ میرے باپ تھے، ابراہیم علیہ السلام میرے باپ تھے اور چوکھٹ تم ہو، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تم ہمارے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو، تم نے اللہ کی ناشکری کی ہے، تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ کا شکر ہے جیسے اللہ گزارتا ہے گزر رہا ہے۔ دوسری شادی کی، اس وقت حضرت ابراہیم آئے مگر ملاقات حضرت اسماعیل سے نہیں ہوئی۔ خیر خیریت پوچھی، گھر کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقدر ہے سب مل رہا ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جو کچھ ہے اللہ کے حوالے ہے۔ شکر گزاری دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور کہا میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا چوکھٹ قائم رکھیں گے۔ بات ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام آئے اور اہلیہ نے سارا ماجرا سنایا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا چوکھٹ تم ہو، تم نے میرے باپ جو توحید کے علمبردار ہیں شکر گزاری کی بات کی، اس پر وہ خوش ہو کر کہہ گئے ہیں، اور چوکھٹ تم ہو، تم کو رکھنے اور قائم رہنے کے لیے کہا۔ میرے دوست اور بھائی، تیسری بار آئے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام درخت کے نیچے تیر جو ہے سیدھی کر رہے تھے۔ بھائی شکار میں تیر کی ضرورت پڑتی تھی، غلیل اس وقت نہیں تھا کہ گولی اور غلیل ہو، تیر ہی ہوتا تھا۔ تیر سیدھی کر رہے تھے اور نظر اٹھائی تو سامنے باپ ابراہیم کھڑے ہوئے، استقبال کیا اور گلے ملے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے حکم الہی ہے کہ یہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے، یہ جو گرا ہوا مکان ہے ایک تودا کی شکل میں، اس کو تعمیر میں تبدیل کیا جائے، کیا میرا ساتھ دو گے؟ کہا ابا جان جو حکم ہم حاضر۔ کام شروع ہو گیا، دیواریں اٹھنے لگیں، ابراہیم علیہ السلام تعمیری کام انجام دینے لگے، اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے۔ اللہ اکبر۔ جب کچھ دیوار اونچی ہوئی تو حجر اسود کو لا کر کے رکھا، جو کسی کھاڑی میں پڑا ہوا تھا تلاش کر کے لایا، اللہ نے اسی کو ان کے ہاتھ میں پہنچایا۔ اس کے بعد جب دیوار اونچی ہونے لگی تو ایک پتھر لے آئے جس پر ابراہیم السلام کھڑے ہوتے، اگر تعمیر کی ضرورت اوپر ہوتی تو پتھر اونچا ہو جاتا، نیچے ضرورت ہوتی تو پتھر نیچے ہو جاتا۔ وہی پتھر آج بھی یادگار ہے مقام ابراہیم، جسے حاجیوں نے دیکھا ہے مقام ابراہیم کے پاس نماز بھی پڑھتے ہیں ہر طواف کے بعد۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو۔ اہل ایمان کو حکم ہے، کہنے لگے 4 مصلی برحق، کعبہ کے چاروں طرف 4 مصلی تھے کسی زمانے میں، یہ شافعی مصلی، یہ حنبلی مصلی، یہ مالکی، یہ حنفی مصلی، غیر شرعی کام۔ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام پڑھنے والوں نے 4 مصلی تقسیم کر لیے۔ اللہ کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے ایمان والو تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ آج امام اسی جگہ کھڑا ہوتا ہے، ہر 4 طرف سے تو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں لیکن امام مقام ابراہیم پر کھڑا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے جا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے جا رہے ہیں، دیوار بلند کرتے جا رہے ہیں، اٹھاتے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دیواریں بلند کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے اس کوشش کو قبول کر لے۔ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے اور اس کے حکم برداری میں ماں باپ بیٹے لگے ہیں، اس کے باوجود بھی دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل۔ جب آپ کوئی نیک کام کریں تو سمجھیں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، قربانی، صلہ رحمی، ہمدردی، اخوت، محبت، بھائی چارگی، جو بھی نیک کام کرے اس وقت آپ یہ ضرور کہیں ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ دونوں باپ بیٹے کام کر رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اسی دعا کے سلسلے ہی میں ابراہیم علیہ السلام کہتے چلے گئے ربنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اسی دوران دعا کہہ گئے، اللہ سے گزارش کر گئے، اے اللہ اسماعیل کی پشت سے، ان کی نسل سے ایک پیغمبر اس جگہ مبعوث و پیدا ہو جو لوگوں کو حکمت و دانائی کی بات بتلائے اور لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا مرکز ہوں، خلاصہ ہوں۔ وہ بشارت و عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا خلاصہ ہوں، اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ خانہ کعبہ، یہ مکہ معظمہ، حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدود حرم کا، جسے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا کر دے، ایسا امن والا کیا گیا لا یضد شوکہ ولا ینفر صودہ ولا یکسر خلاہ، نہ اس کا کانٹا توڑا جائے گا اور نہ اس کی گھاس کاٹی جائے گی اور نہ اس کا جو ہے شکار بھگا کر حدود حرم کے باہر کر کے شکار کیا جائے گا۔ اتنا احترام، قابل احترام وہ جگہ قرار پائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو قیامت تک کے لیے یہ عزت بخش دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے۔ آپ نے خطاب فرمایا اور خطاب فرماتے ہوئے پوچھا تھا ایکم ھذا بلد، یہ کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش۔ شاید آج مکہ کا نام بدل دیا جائے گا۔ کون سا دن ہے؟ شاید آج یوم النحر کا دن بدل دیا جائے گا۔ کون سا مہینہ ہے؟ خاموش ہیں صحابہ۔ سوال کا مطلب ہے کہ لگتا ہے کہ آج بدل دیا جائے گا ان سب کے نام۔ آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ نہیں ہے؟
مکہ معظمہ کے بارے میں بھی تلاوت کی. لا اقسم بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. امن والا شہر. صحابہ نے کہا ضرور اللہ کا رسول. اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور. اور کہا یہ جو ہے قربانی یا کون سا دن نہیں ہے؟ یوم النحر. کہا ضرور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے یہ مہینہ محترم، یہ دن محترم، اور یہ جگہ محترم، یہ شہر محترم، قیامت تک یہ محترم رہے گا. کسی کو حق نہیں کہ اس کے احترام کو کوئی جو ہے خارا شگافی کر کے اور اس کو جو ہے داغدار کرے. ایسے ہی ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے جیسے شہر مکہ محترم ہے. یہاں کانٹا نہیں جب توڑ سکتے ہیں، گھاس نہیں کاٹ سکتے ہیں سوائے ذکر کے، تو آپ کسی مسلمان بھائی کی عزت، آبرو، دولت، زر، زمین، جائیداد کیسے قبضہ کر سکتے ہیں، کیسے لے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ اسی طرح سے ایک مسلمان بھائی کا سب محترم ہے جس طرح سے خانہ کعبہ شہر مکہ معظمہ محترم ہے. آج کیا ہے؟ اس کے برخلاف لوٹ فاتحہ مچی ہوئی ہے. ڈکیتی ڈال رہے ہیں، ایک دو انگل زمین کے لیے مر رہے ہیں، برسہ برسک مقدمہ لڑتے ہیں. آج کسی کا پیسہ لے لیا، مار لیا، ہوتا رہے گا، دیکھا جائے گا. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ جیسے مکہ معظمہ محترم، یوم النحر محترم، ایسے ہی ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے. اس پر ہاتھ ڈالنا حرام و ناجائز ہے. میرے دوست اور بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور قرآن تو اس بات پر شاہد ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے قیام کا سبب بتایا ہے کہ خانہ کعبہ جب تک قائم ہے دنیا میں تب تک دنیا ہے، اور جب خانہ کعبہ نہیں رہے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. امام بخاری کہ شارح بخاری صاحب فتح الباری لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو اللہ اٹھا لے گا. ایک شکل جیسے پہل اللہ نے اس کو بنایا تھا، قیامت کے دن اللہ اس کو اٹھا لے گا، قیامت آ جائے گی. اور دوسری شکل یہ ہے کہ ایک شخص اٹھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بخاری مسلم کی روایت، پتلی پڈلی والا حبشہ کا رہنے والا آدمی اٹھے گا، خانہ کعبہ کو اٹھا دے گا، قیامت آ جائے گی. خانہ کعبہ اہل مکہ اور عرب کے لیے. تیسری بات، قیام کا سبب کیا ہے کہ تمدنی و معاشرتی زندگی خانہ کعبہ کی برکت سے قائم ہے. پورے سال کا خرچہ اور اس سے زائد اہل مکہ اور قرب و جوار کے لوگ جو آباد ہیں کما لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لٹیرے لوٹ لیتے تھے، ڈاکہ مارنے والے ڈاکہ مار لیتے تھے، لیکن حرم محترم کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں کہ وہاں انگلی رکھ دے کہ ہماری چیزیں یہاں زبردستی لے لیں. یہ سب وجوہات بتائی گئی ہیں. قیام کا وجوہات کے لوگوں کے لیے قیام کا سبب ہے ٹھہرنے کا، تو اس کی وجوہات کیا ہے کہ امن. جس جگہ امن نہیں ہوتا ہے عجیب بے چینی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعا اللہ سے جو کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا کر دے. اور جب امن ہے تو باشندے آرام سے سوئیں گے، آرام سے پکائیں گے، کھائیں گے، آرام سے کاروبار کریں گے، کوئی فکر نہیں. اور جہاں امن غارت ہوتا ہے بے چینی سوار ہوتی ہے، اضطراب ہر گھڑی بڑھتا جاتا ہے،
اور کمانا اور کھانا، تجارت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گھر سے باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب امن نہیں تو کچھ نہیں، دھرا رہ جائے آپ کا غلہ، آپ کے روپے پیسے، آپ خود گھر سے نہیں نکلیں گے کہ امن نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکہ کو حرم قرار دیا، دعا کی میری دعا سے تو قبول فرما لے کہ مدینہ بھی حرم ہو جائے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ اسی موضوع پر ہوگا کہ حرم مدینہ کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ بر وقت میں آج جو بول رہا ہوں وہ مکہ معظمہ، شہر مکہ معظمہ کی حرمت، عظمت و عزت، برادران اسلام، یہ خانہ کعبہ جس کی خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کی جا سکی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ، میں نے اولاد کو، بیوی بچوں کو لا کر کے غیر وادی ذی زرع میں میں نے لا کر کے آباد کر دیا ہے، تیرے مبارک گھر کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، لیقیموا الصلاة، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ آج جن کے گھر مسجدوں سے دور ہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے تو نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، ہر ممکن جیسے بھی ہو۔ اور بعض لوگ مسجد کے قریب اس کے زیر سایہ بستے ہوئے بھی محروم ہیں اس خوش نصیبی سے، اس برکت سے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی، جلیل القدر پیغمبر، آباد کاری کا مقصد بتاتے ہیں لیقیموا الصلاة، تاکہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ دعا دیکھیے، اس مائل ہونے کی برکت دیکھیے کہ ہر چہار داغ عالم سے کلمہ گو حضرات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے حضرات دیمانہ وار پرواز کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم تو اذان دے دو خانہ کعبہ پر چڑھ کر، اعلان کر دو کہ حج کے لیے لوگ آئے ہر جانب سے، دبلی پتلی اٹھلیوں پر، پیدل سواریوں پر۔ آج وہ ساری چیزیں تو ختم ہو گئی، آج پروازیں ہو رہی، فلائٹ ہو رہی، مہینوں کا، ہفتوں کا راستہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، لوگوں کے دل کو ان کی طرف مائل کر دے۔ غریب سے غریب انسان، جھوپڑی میں رہنے والا انسان، اس کے اندر بھی یہ تڑپ ہوتی ہے کاش کہ میں اللہ کا گھر دیکھ لوں۔ امیر و کبیر شیش محلوں میں، عیش محلوں میں رہنے والے تو شاید کم سوچیں، لیکن وہ حضرات جو اپنے سامنے کوئی امید و سبب نہیں دیکھتے، ان کے دل تڑپتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو ہم کیسے دیکھ لیں، مسجد نبوی کی زیارت، اس میں نماز کیسے پڑھ لیں۔ یہی خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کی طرف کجاوے کسے جا سکتے ہیں، یعنی سواری لے کر جا سکتے ہیں۔ ایک تو مسجد حرام، اور ایک مسجد نبوی، اور ایک مسجد اقصی۔ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں ایک مسلمان زیارت کی نیت سے اس طرف سفر کر سکتا ہے، ورنہ زیارت کے لیے کسی اور چیز کے لیے سفر اس طرح نہیں کر سکتا جو عبادات میں اس طرح شامل ہو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں،
آج زیارت گاہیں اتنی زیادہ بنی ہوئی کہ اللہ خیر. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہذا. اور آخری فضیلت، ٹائم کم ہے، ختم ہو گیا ہے. آخری فضیلت جو ایک نماز خانہ کعبہ مسجد حرام میں پڑھے گا اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. 1,00,000. ایک جمعہ پڑھے گا 1,00,000 جمعہ کے برابر. ایک ظہر پڑھے گا 1,00,000 ظہر کے برابر اس کو ثواب ملے گا. کتنا بلند مقام ہے اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حرم محترم مکہ معظمہ کے دیدار کی، حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کے دلوں میں ارمان ہے وہ جلدی کریں. سامان بھی ہے، ارمان بھی ہے. فَلْيَتَعَجَّلْ، چاہے کو جلدی کرے. تم نہیں جانتے ہو کون سی مصیبت پھٹ پڑے اور مال ختم ہو جائے. بیماری میں، آزاری میں، چوری اور ڈکیتی میں کیسے کیا ہو جائے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حرم محترم کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. حرمین شریفین مکہ معظمہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے اللہ سفر کو آسان فرمائے اور حج مبرور عطا فرمائے.